اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کو اچھائی کے ساتھ بدل دو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، ایسا کرنے سے تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ کلام پاک کے ایک مقام سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے مفہوم کے ساتھ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے رویوں سے متعلق ایک بڑی اہم بات کی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم نے اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش نہیں آنا۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم نے برائی کا بدلہ، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے۔ تو اللہ رب العزت نے تمہید کے طور پہ پہلے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اصول و قواعد و ضوابط کو دیکھنے والوں، ایک اللہ رب العالمین کا بھی قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے۔ جب برابر نہیں ہے تو پھر بدی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، بدی کا جواب، برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دو۔ عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حقوق العباد سے متعلقہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس سے پہلے ہمارا نماز کا موضوع وہ چل رہا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پہلا سوال ہر انسان سے، ہر مسلمان سے نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں، خیالات میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اچھا بقیہ معاملات جیسے بھی ہوں، پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہونا ہے، باقی جو مرضی کرتے رہیں، تو اگر نماز بر وقت پڑھے، نماز اچھی طرح سے پڑھے تو شاید اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے۔ گزشتہ خطبے میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بہت سارے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا غریب ترین آدمی اس آدمی کو قرار دیا کہ جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جملہ عبادات کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں جو وجہ بیان کی، وہ وجہ نمازوں کی خرابی نہیں تھی۔ آپ نے اس حدیث میں یہ وجہ بیان کی کہ یہ بندوں پہ ظلم زیادتی کیا کرتا تھا، کسی کو گالی دے دینی، کسی کا حق مار لینا، کسی پہ تہمت لگانی، اور ان جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری عبادات کو ضائع کر کے فطورحت علیہ ثم طرح فی النار، اس بندے کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری پوری زندگی وہ اپنی منشا اور اپنی من پسند کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، مجھے جتنا دین سمجھ آیا نا، بس میں نے وہ سمجھا کہ بس یہی دین ہے، باقی تو دین ہے ہی کوئی نہیں۔ دین ایک پورے پیکج کا نام ہے۔ دین اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات کا نام ہے۔ کسی ایک بات کو نظر انداز کرنا وہ ہمارے لیے آخرت میں بربادی کا اور ہماری رسوائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میں خلاصے کے طور پہ بیان کروں گا کہ پورے دین کی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں تو دین بنیادی طور پہ دو طرح کے ہمارے ساتھ، جو ایک اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو، اور بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو۔ اللہ کے ساتھ حقوق میں، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق میں عبادات کا ہمیں حکم دیا، مگر کوئی بھی عبادت تب تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ عقیدہ توحید نہ ہو۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، جتنی بھی عبادت کرتے رہیں، اگر ہم نے اللہ کو ایک نہیں مانا،
تو اللہ کو ایسی عبادات کی سرے سے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، اہل مکہ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اہل مکہ حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بیت اللہ مسجد حرام کی تعمیر، مرمت، اس کی دیکھ بھال کرنا اور حجاج کی ضیافت کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ آدمی اس جیسا ہو گیا جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لایا؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدے کے ساتھ جو عبادات ہم پہ فرض کی گئی ہیں کم از کم وہ ہمیں ادا کرنی ہوں گی، جو فرض کی گئی ہیں۔ اس پہ ہم پوری بات کر چکے ہیں کہ عبادت فرض کتنی ہے، اور سنت مؤکدہ دیگر نوافل جو ہیں وہ ہمارے لیے مستحب جانے، فرض نہیں کیا۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی ملا، کوئی بھی اسکالر ان چیزوں کو فرض نہیں کر سکتا۔ جو نماز فرض ہے اس کے علاوہ آپ جتنی پڑھیں آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، جو دوسری بات ہے، عبادت اور عقیدہ اگر درست ہو اور عبادت ہم کر رہے ہیں، نماز 5 وقت پڑھنے آتے ہیں، روزے سال کے بعد فرض ہیں، زکوٰۃ اگر نصاب کو مال نہیں پہنچتا زکوٰۃ فرض ہی کوئی نہیں، صاحب استطاعت نہیں ہے حج فرض ہی کوئی نہیں، تو ایک دن میں اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے صرف 5 نمازیں فرض کی، اور ان 5 نمازوں کے باہر کی زندگی ہم سے تقاضا کیا کہ بازار میں آپ ہوں، آپ گھر میں ہوں، آپ شادی بیاہ پہ ہوں، جہاں بھی آپ ہوں، آپ نے ساری زندگی اللہ کی باتوں کی پیروی میں گزارنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے اور جناب بڑے اہتمام سے نماز ادا کر لی اور جو ہی مسجد سے قدم باہر رکھا تو پھر وہی عبد الشیطان، جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، بقیہ ساری زندگی شیطان کی باتوں کے پیچھے۔ تو تیسری جو اہم بات ہے جس میں سمجھتا ہوں، میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت جو مار پڑ رہی ہے وہ عبادت میں کمی کی وجہ سے نہیں پڑ رہی، وہ دین کا جو تیسرا اہم ترین شعبہ ہے کہ اپنے معاملات کو درست کرو۔ معاملات اگر درست نہیں ہیں، میں اس پہ بے شمار ہمارے خطبات میں بات ہو چکی ہے، حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کی، اگر معاملات درست نہیں ہیں، نمازی، روزے دار، حاجی صاحب، عمرہ کرنے والے، عبادات ضائع۔ وجہ اس کی ہمیں یہ ایک سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی باتوں کی پیروی ہم نے بلا مشروط کرنی ہے۔ موبائل کو بند کر دیں جی پلیز، یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ نماز جمعہ میں موبائل کا سننا یا اس کی بیل کو بند کر کے رکھا کریں، آپ سے گزارش ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ کے دوران کوئی غیر مسنون عمل دیکھتے تھے تو آپ خطبے کے دوران ہی اس کی تعلیم دے دیا کرتے تھے۔ اس لیے بطور ایک اس منبر کی جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اس لیے جو جمعے کے دوران میں آپ احباب میں دیکھتا ہوں نام لیے بغیر، لیکن وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب جو سامنے ہیں ان کو منع کیا کہ آپ کا ساتھی جو بھی کام کر رہا ہو نا، آپ نے کسی کو منع نہیں کرنا۔ جس نے کسی ساتھی کو روکا اس نے لغو کام کیا۔ تو یہ ذمہ داری خطیب کو دی۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے، جو جمعہ کے آداب ہیں میں اکثر عرض کرتا ہوں، پیچھے آ کے نہ بیٹھا کریں، اگلی صفوں میں آ کے بیٹھیں، ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کریں، اور موبائل کو بند کر کے تشریف لایا کریں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں خود ان باتوں سے، میں جہاں پہ بات کر رہا تھا میں خود بھول جاتا ہوں۔ ظاہری بات ہے ایک اس کا بڑا اثر ہوتا ہے نمازیوں پر بھی، اور میں جس انداز میں بات کر رہا تھا مجھے اب یاد نہیں رہا کہ میں کیا بول رہا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو عبادت، جو ہماری پوری زندگی ہے وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور جو تیسری بات جو ہمارے دین نے ہم سے تقاضا کیا وہ ہمارے معاملات ہیں۔ اپنے معاملات کی درستگی کی طرف خیال کرو۔ گزشتہ خطبے میں جو بات کی تھی،
دوسروں کا مال ہمارے لیے حرام کر دیے ہر طرح سے. ہم صرف چوری کرنے کو گناہ سمجھتے. میں نے عرض کیا تھا باپ ہو کے بیٹی کو وراثت نہ دینا یہ بھی ایک چوری ہے. کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، بھائی کا اپنے بھائی کو جائیداد نہ دینا، قبضہ کر لینا، کسی کا پلاٹ دے کے اس پہ قبضہ کر لینا، یہ بھی حرام ہے. بھلے آپ کے پاس دنیا داری پہ جتنی مرضی طاقت آ جائے، بھلے پولیس بھی آپ کے کنٹرول میں ہو جائے، عدالتیں آپ کے کنٹرول میں ہو جائیں، چاہے آپ پیسہ لگا کے اچھا وکیل کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیں، آپ کے لیے حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے پاس شاطر بن کے کیس کو غلط طریقے سے میرے سامنے پیش کر کے مجھ سے اگر غلط بات بھی منوا لیتے ہیں، فیصلہ غلط اگر مجھ سے کروا لیتے ہیں، ایک مستحق آدمی ہے وہ بیچارہ مجھے اپنی بات سمجھا نہیں پاتا، اور ایک شاطر آدمی تھا بڑا تیز ترار تھا، اس نے ایسا باتیں کی کہ میں سمجھا کہ یہی حقدار ہے. اگر میں کسی کو زمین کا ایک ٹکڑا دے بھی دوں نا تو یہ سمجھ کے نہ لینا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا، یہ ٹکڑا نہ لینا، یہ میں نے تمہیں دوزخ کا ٹکڑا دیا ہے. جو حقدار نہیں ہے وہ کسی کی چیز ہو، کسی کا پیسہ ہو، وہ 1 روپے کا اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے نہ حق طریقے سے لے لیتے ہیں تو ان چیزوں کے اثر بھی ہماری نماز عبادت میں پڑتے ہیں.